میں ڈاکٹر فاطمہ ہوں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی یہ جو سارا سیناریو ہوا ایکچولی 2013 میں آئی واز ڈائگنوزڈ ایز اے کیس آف بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر آفٹر دا ڈیتھ آف مائی بردر۔ وہ ٹریگر فیکٹر تھا۔ اس کے بعد مجھے جو ہے وہ ایک ایپیسوڈ آئی تھی جس میں اسی طرح کی جو ہے وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ گئی تھی کہ جیسے میں پرائم منسٹر بننے والی ہوں، مجھے ابھی الیکشنز ہیں جو اس میں پرائم منسٹر بنوں گی، میں دنیا فتح کروں گی، اور اس طرح کی میں گرینڈیوسٹی میں چلی گئی تھی۔ سیم جو کنڈیشن ابھی ایپیسوڈ آئی ہے وہی سیم کنڈیشن ہوئی تھی۔ ایکچولی یہ اسٹریس ریلیٹڈ فیکٹرز کی وجہ سے ٹریگر ہوتا ہے۔ یقیناً اس کیس کا کافی اسٹریس تھا اور میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے مجھے جو ہے وہ اسٹریس ہو گیا تھا۔ اچھا، اب میں آپ کو 2013 سے بتاتی ہوں کہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر جب ڈائگنوز ہوا، جب میں ٹریٹ ہو گئی، جب میں نے میڈیکیشنز لے لیں، اور جب میری سائیکو تھراپی ہوئی، اور جب میری فیملی نے مجھے سپورٹ کیا، فیملی انوائرمنٹ پرووائڈ کیا گیا، اور جب میں جاب میں نے کنٹینیو کی، میں نے ہاؤس جاب کی، اس دوران میں نے FCPS پارٹ 1 پاس کیا، مجھے سندھ گورنمنٹ کی مجھے جاب ملی، میں نے اپلائی کیا، میں نے FCPS کی 4 ایئرس ٹریننگ کی، میں نے FCPS پارٹ 2 کیا، میں نے سب کچھ جو ہے وہ اچیو کیا اپنے اس ڈس آرڈر کے ساتھ۔ اس ڈس آرڈر میں کافی چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، ٹریگر فیکٹرز ہوتے ہیں، اسپیشلی سلیپ آپ کی پوری ہونی چاہیے۔ اچھا، جو پبلک مجھے پاگل کہہ رہی ہے، آئی ایم ریئلی سوری، پلیز ایسا نہیں کریں۔ آئی فیل سوری فار یو اینڈ دوز who don't get psychiatric treatment on time، کیونکہ یہ جو مینٹل illnesses ہوتی ہیں وہ ٹریٹیبل ہوتی ہیں۔ ریگارڈنگ میڈم شیلا رضا، تو میں یہ کہہ دوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرے میڈم سے کبھی بات ہی نہیں ہوئی، کبھی اس حوالے سے کبھی بھی بات نہیں ہوئی زندگی میں میری میڈم سے۔ میڈم ایکچولی یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس اسٹیٹ میں گرینڈیوسٹی ہو جاتی ہے اور آپ بڑی بڑی باتیں کرنے لگ پڑتے ہو، جیسے کہ میرا اس پولیٹیشین سے تعلق ہے، اس سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میرا کسی پولیٹیشین سے تعلق نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں میں 17 گریڈ کی ایک وومن میڈیکل آفیسر ہوں، اور میرا کسی سے کوئی جو ہے وہ تعلق نہیں ہے، کسی بھی بڑے شخصیت سے۔ بلکہ میڈم شیلا رضا کے تو اگر میں ان کی خدمات کو دیکھوں تو میں بہت ان سے ہمیشہ خوش، مطلب شی از لائک آئی ایڈمائر ہر پرسنالٹی، آئی ایم انسپائرڈ بائی ہر، بیکاز انہوں نے ریزن اب سنیں، انہوں نے 2013 سندھ مینٹل ہیلتھ ایکٹ بنایا تھا۔ اس ہیلتھ ایکٹ میں انہوں نے انسین یعنی پاگل کا ورڈ ہٹا کے مینٹل ڈس آرڈر ڈالا تھا، ٹھیک ہے، جو کہ اسٹگما یعنی ایک دھبا جو لگا ہوا تھا سائیکیٹری پیشنٹس کے ساتھ، تو وہ انہوں نے ختم کیا، ٹھیک ہے۔ تو میرا پبلک کے لیے پیغام ہے، تھوڑی سی ناراضگی بھی ہے پبلک کے لیے، تھوڑا سا افسوس بھی ہے آپ لوگوں کے لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیٹ واز انڈر دا اسٹریس کی وجہ سے میرا ٹریگر ہو گیا تھا کنڈیشن۔ یہ نارملی اسی دوران ہی ہوا ہے اسٹریس کی وجہ سے، ورنہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں نے رینجرز میں بھی ریکروٹمنٹ کی ہے، رینجرز میں جو جتنی بھی اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں ان کی بھی مینٹل اسٹیٹ اسیسمنٹ کی ہے۔ یقیناً اس کیس کی ہائپ بہت تھی، اس وجہ سے شاید آؤٹ آف نو ریزن میں کسی کو وہ نہیں کہہ سکتی۔ اگر میں کہوں کہ چلیں جی مجھے یورینری رپورٹ، ہاں یورینری رپورٹ میں نے کروا لی تھی، کیونکہ مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں کیوں ایسے میسیجز کر رہی ہوں کسی سینئر پولیٹیشینس کو یا کسی پولیس سرجن کے ادھر جا رہی ہوں، تو یا جبران صاحب کے پاس جا رہی ہوں ادھر، ٹھیک ہے۔ تو وہ مجھے شک ہوا، اس میں بینزوڈیازپینس لیکن میں اس کو نہیں کہہ سکتی کہ کیا نام ہے دیٹ واز دا سول ریزن فار اٹ، ٹھیک ہے، جو میری ایپیسوڈ ٹریگر ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا نام ہے مجھے تھوڑی سی ناراضگی اپنی پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی سے بھی ہے کہ وہ جو ہمیشہ مینٹل ہیلتھ اسٹگما کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ میرے لیے آگے نہیں آئے کہ میری مینٹل کنڈیشن اس دوران اس اسٹیٹ میں خراب ہوئی۔
دیکھیں میں ایک قابل ڈاکٹر ہوں، آئی ایم فیلو آف کالج آف فزیشینز اینڈ سرجنز پاکستان. یقیناً جو ہے وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے کچھ تو ایسی چیز دیکھی ہوگی، کچھ جو بات دیکھا ہوگا، تو مجھے اس میں اپوائنٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اس سے پہلے میں آرم فورسز کی بھی ریکروٹمنٹس کرتی رہی ہوں رینجرز میں. میں نے اپنی بہت محنت کی ہے. ٹھیک ہے. پبلک کو کہ میں ایک کہوں گی کہ سائیکیٹرک النیسز ٹریٹیبل ہوتی ہیں اور اس میں انسان فنکشنل ہوتا ہے، فنکشن کرتا ہے. دیکھیں میں اس مقام تک پہنچی. ٹھیک ہے وہ اسٹریس کی وجہ سے فار دا ٹائم بینگ یہ ایپیسوڈ ٹریگر ہو گئی، لیکن موسٹ آف دا ٹائم آئی ایم آل رائٹ اینڈ ڈیفینیٹلی ابھی بھی میرے جو سمٹمس ہیں وہ کمپلیٹلی ریزالو نہیں ہوئے، لیکن یہ ہے کہ آئی ایم گیٹنگ ویل اینڈ فائن. صحیح. اور میں 2000 کے حوالے سے کہوں گی کہ دیکھیں آل دو اٹس ویری کانفیڈینشیل، لیکن جب اور یہ جو رپورٹس وغیرہ ادھر ادھر، تو یہ سب اور ادھر ادھر جانا یہ بھی میری جو ہے نا مینٹل کنڈیشن کی کیفیت میں ہی میں نے رپورٹس ادھر ادھر کی. اگر ابھی کی بھی میں بات کروں تو ابھی بھی یہ ہے کہ میڈیکل ایتھکس کا میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میڈیکل ایتھکس میں اگر کسی کی لائف رسک میں ہو، کسی کی ہیلتھ رسک میں ہو، تو اس میں کانفیڈینشیلٹی بریک کی جا سکتی ہے. بس میں اتنا ہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ دعا زہرا کیس میں جو میں نے اتنا جو کیا ہے، یہ ادھر ادھر رپورٹیں پبلک کی ہیں، یہ بھی میں نے انڈر دا انفلوئنس آف مائی النس کیا ہے. ٹھیک ہے. چلو تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. مجھے اس طرح کا آئیڈیا نہیں ہے، میں اپنا بتا دوں کہ سر مجھے ڈیوٹی دی گئی تھی ایزرٹن مینٹل اسٹیٹ آف دعا زہرا. میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی ہے اور میں نے اپنی رپورٹ سبمٹ کروا چکی ہوں. ایکچولی مجھے کانسٹنٹ ڈیتھ تھریٹس آ رہے تھے فرام میڈم شیلا رضا، تو اس کی وجہ سے، اور انہوں نے مجھے جو ہے وہ جب میں ان کی اسیسمنٹ کرنے گئی تھی دعا زہرا کی، تو مجھے انہوں نے جو ہے وہ کچھ پلایا گیا چائے میں گھول کے، جس کی وجہ سے ایز آئی ایم این اپرووڈ سائیکیٹرسٹ FCPS، تو مجھے شک پڑا کہ میرے چینجز ہو رہے ہیں بیہیویئر میں کیسی عجیب باتیں کر رہی ہوں، عجیب سے میسیجز کر رہی ہوں. تو میں نے جا کے فوراً آغا خان لیبارٹری گارڈن سے میں نے جو ہے وہ اپنا یورین ٹاکسیکالوجی ٹیسٹ کروایا. تو اس میں آیا ہے کہ اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ کو اگر شک ہو رہا ہے کہ میں نے کوئی جھوٹی رپورٹ پریپیئر کروائی ہے، تو جا کے آغا خان لیبارٹری گارڈن سے دیکھ لیجیے کہ میں نے ریزن کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ بیکاز آئی واز انٹاکسیکیٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بینزودیازیپینز آئی ہیں، اور بینزودیازیپینز آپ ماٹسلے گائیڈ لائنس یا دنیا کی کوئی بھی گائیڈ لائنس دیکھ لیں کہ بینزودیازیپین آپ کو اریٹیٹ کر دیتی ہے، ہائی کر دیتی ہے، ڈس انہیبیٹڈ کر دیتی ہے. اتنا ڈس انہیبٹ کر دیتی ہے کہ آپ مردوں سے بھی ہاتھ ملانا شروع کر دیتے ہو. وہ ساری رپورٹ سب کچھ میں نے اٹیچ کی گئی ہیں. مجھے بہت ڈیتھ تھریٹس دیے گئے، اور مجھے جو ہے وہ اتنا زیادہ انہوں نے نشہ پلا دیا ہے، تو اس وجہ سے آپ پلیز آپ کی سچویشن آپ بہتر محسوس کر رہی ہیں. اب یہ سوٹ آپ نے جو سوٹ پیش کیا ہے، یہ سوٹ کس کا، یہ سوٹ کس نے دیا تھا آپ کو؟ یہ سوٹ جو ہے وہ انہوں نے دیا تھا دعا زہرا کے پیرنٹس نے، کہ ہم سید ہیں تو جب کوئی آتا ہے ہمارے گھر فرسٹ ٹائم تو ہم اس کو دیتے ہیں، اور پیسے بھی دیے تھے. تو میں نے اس وقت تو رکھ لیے تھے، سنس آئی کین ناٹ ریفیوز، کسی کے ریلیجیس میٹر کو ہم ریفیوز نہیں کر سکتے، تو میں نے رکھ لیے. اور میں نے آج جو ہے وہ کورٹ میں سبمٹ کروا دیے، کیونکہ ایز اے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یا اگر دنیا میں کہیں بھی ایتھیکل ہے تو میں جو ہوں وہ سبمٹ میں نہیں لے سکتی. آئی ایم سوری ناؤ پلیز. ابھی بہتر محسوس کر رہی ہیں آپ؟ نہیں